من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر معین وصلی اللہ علی رسول والائمة الطیبین الطاہرین صلی اللہ محمد وآل محمد۔ ہماری گفتگو کتاب الغیبہ للنعمانی شیخ محمد ابن ابراہیم بن جعفر النعمانی کے جن کی وفات 360 ہجری میں ہوئی، غیبت صغریٰ 329 ہجری میں ختم ہوئی، اور شیخ محمد ابن ابراہیم بن جعفر النعمانی یہ وہ عالم ہیں، شیعہ قدماء میں سے ہیں کہ جنہوں نے غیبت صغریٰ کا دور بھی درک کیا اور غیبت کبریٰ کے اوائل دور کو بھی درک کیا، اور شیعوں کے درمیان خصوصاً بدلتے ہوئے رویے کو انہوں نے ملاحظہ کیا۔ شاید کچھ باتیں ایسی ہیں جو ہمارے اور آپ کے نزدیک مسلمات میں سے ہے، بدیہیات میں سے ہے، یہ انہی علماء کی کاوشیں ہیں۔ اگر یہ علماء اس دور میں اپنے قلم سے جہاد نہ کرتے تو شاید وہ شبہات جو اس زمانے میں ایجاد ہو رہے تھے وہ ہمارے اندر رسوخ کر جاتے، اور جس کا نتیجہ یہ نکلتا کہ شیعت اپنے اصل روپ سے ہٹ جاتی۔ تو ان علماء کی ایک بڑی کاوشیں ہیں، خدا انہیں جزائے خیر دے، ان کے درجات کو بلند کرے۔ یہی وجہ ہے کہ زمانے کا تقاضا یہ تھا کہ ایک ایسی کتاب کو لکھا جائے کہ جو زمانے کے امام سے تعلق رکھتی ہو۔ شیعوں کا ایک امتیاز رہا ہمیشہ سے کہ ان کا تعلق اپنے زمانے کے امام کے ساتھ ہی رہا ہے۔ اللہ کے رسول کے بعد اگر وہ کسی کو مرجع یا محور یا ملجا سمجھتے ہیں یا ماور سمجھتے ہیں یا منبع علم سمجھتے ہیں، یہ وہ اہل بیت علیہ السلام ہیں کہ جنہیں وہ زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ تو امامت جو ہے وہ شیعوں کی بنیاد میں سے ہے۔ اگر امامت کو آپ شیعت میں سے ہٹا دیں تو شیعت کا کوئی وجود نہیں ہے۔ اور اس زمانے میں شیعت کے اوپر جو اٹیک ہو رہا تھا وہ امامت کے ذریعے سے ہو رہا تھا، امامت کے مفہوم پر اٹیک کیا جا رہا تھا۔ اس لیے آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ کتاب الغیبہ اگرچہ مخصوص ہے، یہ کتاب مختص ہے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے ساتھ، لیکن ابتدائے کتاب سے اب تک ہم جو ہے وہ امامت پر گفتگو کر رہے ہیں۔ گویا کہ مصنف یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اگر امامت کا مفہوم ہمارا صحیح ہوگا تو ہم امام زمانہ کو سمجھ سکیں گے، ان کی غیبت کو سمجھ سکیں گے، سمجھ رہے ہیں، اور ان کے ظہور کے بعد جو جو واقعات رونما ہوں گے وہ بھی ہم سمجھیں گے۔ تھوڑا سا لطیف نقطہ ہے، لطیف سے مراد یعنی باریک نقطہ ہے، اس کی طرف میں اشارہ کرنا چاہوں گا۔ ہم بعض اوقات اگر امامت کا ہمارا مفہوم واضح نہ ہو اور ہم امام زمانہ کے موضوع پر بغیر کسی تمہید کے داخل ہو جائیں اور امام زمانہ کے موضوع پر تمعن کے ساتھ، تأمل کے ساتھ، تعمق کے ساتھ پڑھنا شروع کریں تو ہو سکتا ہے کہ بہت سارے شبہات ہم خود ایجاد کر دیں، یہ کیسے ہوگا تو یہ کیسے ہوگا، ہے کہ نہیں عارف صاحب؟ لیکن اگر ہم امامت کو سمجھنے کے بعد امام زمانہ کے موضوع کو شروع کریں تو بہت سارے شبہات ایسے ہوں گے جن کے جواب ہم دے سکیں گے۔ یہ فرق ہے صاحب، یعنی بعض اوقات ہم جو ہے وہ امام زمانہ سے محبت کرتے ہیں، نو ڈاؤٹ ہم میں سے ہر شخص جو ہے امام زمانہ کا منتظر ہے، لیکن ایک جوش ہوتا ہے کہ ہمیں امام زمانہ کے موضوع پہ ریسرچ کرنی ہے، فوراً سے امام کے متعلق جو مخصوص کتابیں انہیں کھولا اور پڑھنا شروع کر دیا، یہ سوچ کر کہ یہ امام زمانہ کے ساتھ خاص ہے۔ لیکن جب ہم ان کتابوں کو پڑھنا شروع کرتے ہیں تو ایک نئے شبہات ہمارے ذہن میں رونما شروع ہوتے ہیں، سمجھ رہے ہیں آگے سر؟ تو اسی وجہ سے شیخ نعمانی نے اس کتاب کی ابتدا میں پہلے امامت کے مفہوم کو، امامت کے موضوع کو واضح کیا کہ امامت کا عنوان کیسا ہے، امامت کا عنوان کس سے ہے، امامت کی تعداد، ائمہ کی تعداد کتنی ہے، سمجھ رہے ہیں آغا صاحب؟ اور پھر ابھی تک یہ سلسلہ جو ہے وہ چل رہا ہے یہاں تک کہ ہم داخل ہوں گے امام زمانہ کے موضوع میں۔ جی، تو تیسری روایت پہ ہم پہنچے تھے، لما توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ دخل المدینہ رجل من ولد داؤد علی دین الیہودیہ۔ جب اللہ کے رسول اس دنیا سے رحلت فرما گئے تو ایک یہودی جناب داؤد کی نسل سے مدینہ میں داخل ہوا، فرآ السقق خالیہ، اس سے دیکھا کہ رستے خالی پڑے ہیں، مدینہ میں سناٹا چھایا ہوا ہے۔ فقال لبعض اہل المدینہ ما حالکم، کیا ماجرا ہے، کیا ہو چکا ہے کہ پورا مدینہ جو ہے وہ خالی پڑا ہوا ہے۔ فقیل له توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، رسول خدا رحلت فرما چکے ہیں۔ فقال داودی، تو یہ داودی تھا یعنی نسل داؤد سے تھا، اما انہ توفی اليوم الذی هو فی کتابنا، ہماری کتاب میں بھی یہی مذکور ہے کہ آج ہی کے دن نبی کا انتقال ہوگا، نبی رحلت فرمائیں گے۔ ثم قال این الناس، لوگ کہاں پر ہیں؟ فقیل له فی المسجد، وہ مسجد نبوی میں ہے۔
فأتا المسجد، اب یہ جو داؤدی ہے، نسل داؤد سے تعلق رکھتا ہے، یہودی ہے، یہ مسجد نبوی پہنچا. فإذا ابو بکر و عمر و عثمان و عبد الرحمن بن عوف و ابو عبیدہ بن جراح والناس قد غص المسجد بهم، یہ سارے بزرگان دین، مسجد جو ہے ان سے بھری ہوئی تھی. فقال اوسعوا حتى ادخل، اس نے کہا کہ مجھے جگہ دو تاکہ میں اندر داخل ہوں مسجد کے اندر. وارشدونی الی الذی خلفہ نبیکم، دیکھیں بڑی تاریخی بات کہی اس یہودی نے، تاریخی بات کہی، یعنی اس بات کو اگر آپ ہائی لائٹ کر لیں تو بہت اچھا ہے. ایک یہودی کہہ رہا ہے کہ مجھے اس کی طرف ارشاد کرو، اس کی طرف نشاندہی کرو کہ جسے تمہارے نبی نے خلیفہ بنایا ہے. یہودی کو بھی یہ بات پتا تھی کہ اگر یہ نبی سچا ہے تو اپنے بعد خلیفہ بنائے گا، کیونکہ دین سماوی میں ہمیشہ یہ سلسلہ رہا ہے، سنت اللہ ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا. سنت خدا یہی ہے کہ اگر آسمان سے نبی ہے تو اس کا خلیفہ اور اس کا وصی بھی آسمان سے. فوراً سے یہودی نے کیا کہا؟ یہودی نے یہ نہیں کہا کہ اچھا یہ بتاؤ تمہارا خلیفہ کون ہے، اچھا یہ بتاؤ تمہارا حاکم کون ہے. اچھا بعض اوقات ہمیں روایات کے اندر کچھ کلمات میں رک کر تھوڑا سا تأمل کرنا چاہیے، ضروری نہیں ہے کہ اگر امام کا قول ہو تبھی تأمل ہو، روایات کے ہر کلمے میں تأمل ضروری ہے. اب دیکھیں یہاں پر اس نے کیا کہا، ارشدونی الی الذی خلفہ نبیکم، مجھے اس کی طرف نشاندہی کرو کہ جسے تمہارے نبی نے اپنے بعد خلیفہ مقرر کیا ہے. فارشدوہ الی ابی بکر، تو مسلمانوں نے کیا کہا کہ بھائی فی الحال تو یہی خلیفہ ہے، جی اب یہی ہے، ان کو مسلمانوں نے خلیفہ بنایا ہے. مسلمانوں نے نہیں کہا کہ خلف نبینا ابا بکر، مسلمانوں نے امانت داری سے کام لیا، اصحاب نے امانت داری سے کام لیا اور کہا کہ فارشدوہ الی ابی بکر، یہ ابو بکر ہے اس وقت، یہی ہمارے خلیفہ ہیں. فقال لہ، اچھا اب یہاں پر یہ شخص کہاں پہنچا؟ خلیفہ اول کے پاس. ابھی نئے نئے خلیفہ ہیں، دربار سجا ہوا ہے، اصحاب موجود ہیں، مسلمانوں سے مسجد بھری ہوئی ہے، اتنے میں ایک یہودی آگے بڑھا. اب آپ دیکھ رہے ہیں جب دوسرے خلیفہ خلافت کی نشست پر بیٹھے تو اس وقت بھی ایک یہودی آیا، سوال کیا، ہے کہ نہیں آپ سب؟ اسی طرح جب پہلے بیٹھے تو تب بھی یہی سوال ہوا. تو آپ ملاحظہ کر رہے ہوں گے کہ جو پرانے ادیان کے ماہر تھے، علماء تھے، انہیں یہ بات پتہ تھی کہ خلیفہ رسول جو ہے وہ عالم امہ ہوگا، امت میں سب سے زیادہ علم رکھنے والا ہوگا. یہ بات مرتکز تھی ان تمام متدینوں کے لیے کہ جو سماوی دین کے قائل تھے. جو زمینی دین کے قائل تھے ان کی بات ہی نہیں کر رہے، ان کے یہاں کوئی معیار نہیں ہے، خلیفہ بننے کا کوئی معیار نہیں ہے، وصی بننے کا کوئی معیار نہیں ہے. سمجھ رہا گا صاحب؟ تو یہ جو شخص تھا یہ فوراً اس خلیفہ کے سامنے پہنچے. فقال له اننی من ولد داؤد علی دین الیہودیہ، میں یہودی دین پر ہوں اور داؤد کی نسل سے ہوں. یعنی اب آپ تعارف شخصی بہت ضروری ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ یہ کہہ کہ ہلکا لے لیں کہ بھئی یہودیہ ہے، لیکن اپنی نسل بتائی کہ میں کوئی عام نسل سے نہیں ہوں، اگر یہودی ہوں تو داؤد کی نسل سے ہوں، لہذا جو بھی بات کرو گے تو سوچ سمجھ کے کرنا. دیکھنا ہے سب. وقد جئت لأسأل عن 4 احرف، میں آیا ہوں 4 حروف کے بارے میں سوال کرنے کے لیے. فإن أخبرت بها أسلمت، اگر تم ان 4 حروف کے بارے میں بتا دو گے، ان کا صحیح جواب دو گے تو میں اسلام لے آؤں گا. اب دیکھیں یہاں پر خلیفہ بھی ماشاءاللہ سمجھدار تھے. سامنے جب تعارف ہو گیا کہ میں 4 سوال کروں گا، اگر آپ نے ان 4 سوالات کے صحیح جواب دے دیے تو میں اسلام قبول کروں گا اور میں داؤد کی نسل سے ہوں، یعنی علمی گھرانے سے تعلق ہے میرا، اوصیاء کے گھرانے سے تعلق ہے، انبیاء کے گھرانے سے تعلق ہے، کوئی عام گھرانہ تھوڑی ہے. تو خلیفہ کو یہ بات پتہ چل گئی کہ بھائی یہ جو بندہ آیا ہے اس سے صحیح جواب پتہ ہے. تو فوراً سے کیا کہا؟ فقالوا له انتظر قلیلا، تھوڑا صبر کرو، اتنی جلدی کیا ہے. فاقبل امیر المؤمنین علی بن ابی طالب من بعض ابواب المسجد. دیکھیں یہاں پر 2 لطیف نقطے ہیں. پہلا تو یہ ہے کہ ان لوگوں نے انتظار کیا، یعنی خلفاء نے آگے بڑھ کے جواب دینا مناسب نہیں سمجھا. صحیح. دوسرا نقطہ جو اس کے اندر مہم ہے وہ یہ ہے کہ امیر المؤمنین اس نشست میں نہیں تھے، اس محفل میں نہیں تھے، اس اجتماع میں نہیں تھے جس میں خلیفہ کو مقرر کیا جا رہا تھا. بعد میں آئے، اپنے واجبات کو ادا کرنے کے بعد آئے. سمجھ رہے ہیں صاحب؟ اتنے میں امیر المومنین بھی مسجد میں داخل ہوا. فقالوا له علیک بالفتح، یہ جو جوان آ رہا ہے اس سے پوچھو جو پوچھنا ہے.
فقام الیہ فلما دنا منہ قال له انت علی بن ابی طالب. اب یہاں نام نہیں پوچھا اس نے، فوراً سے آگے بڑھ کے اس یہودی عالم دین نے کہ جو نسل داؤد سے تعلق رکھتا تھا، امیر المومنین کو دیکھ کے ہی کہنے لگا کہ کیا آپ علی ابن ابی طالب ہیں؟ فقال له علی انت فلان ابن فلان بن داؤد. اگر امیر المومنین کو وہ پہچانا تو امیر المومنین نے بھی اس کو پہچان لیا. اب دیکھیے اس میں آپ کہیں گے کہ امتیاز کیا ہوا، اس نے امیر المومنین کو پہچانا، امیر المومنین نے اس کو پہچانا، تو اس میں امتیاز امیر المومنین کا کیسے ہوا؟ تو امتیاز اس طرح سے ہے کہ یہ جو شخص امیر المومنین کو پہچان رہا ہے وہ ان اوصاف کی وجہ سے ہے جو ان کی کتب میں موجود ہے، لیکن امیر المومنین جو اسے پہچان رہے ہیں اس کی حقیقت کو دیکھ کر. سمجھنا آگا سب. تو یہاں پر امیر المومنین نے کہا کہ انت فلان ابن فلان بن داؤد، تم فلاں ابن فلاں کے بیٹے ہو، داؤد کی نسل سے ہو. قال نعم، ایسا ہی ہے. فاخذ علی یدہ وجاء به الى ابی بکر. امیر المومنین نے اس کا ہاتھ تھاما اور کہاں لے کر آئے؟ خلیفہ وقت کے سامنے. فقال له اليهودي انی سألت هؤلاء عن 4 حروف فارشدون الیک لا اسألک. میں نے ان لوگوں سے 4 سوالات کیے، 4 حروف کے بارے میں دریافت کرنا چاہا، انہوں نے مجھے آپ کی طرف پلٹا دیا. قال اسأل، جو سوال کرنا چاہتے ہو کرو. اچھا یہ 4 سوال آ رہے ہیں آپ کے سامنے. پہلا سوال کیا ہے؟ ما اول حرف کلم اللہ به نبیکم لما اسری به ورجع من عند ربه. معراج کے وقت سب سے پہلی گفتگو کیا کی پروردگار عالم نے؟ یعنی ان کی کتاب میں یہ بات موجود تھی کہ اللہ کے نبی معراج پہ جائیں گے، اور یہ بھی موجود تھی کہ وہ کیا گفتگو کریں گے. سمجھ رہے ہیں سر؟ وخبرنی، دوسرا سوال، عن الملک الذي زحم نبیکم ولم یسلم علیہ. مجھے اس فرشتے کے بارے میں بتاؤ، اس فرشتے کا نام بتاؤ جو نبی کے برابر سے تیزی سے ٹکراتے ہوئے گزر گیا مگر نبی کو پہچان نہ سکا، نہ ان پر سلام کیا، درود و سلام بھیجا. وہ کون سا فرشتہ ہے؟ وخبرنی عن الاربعہ الذی کشف عنہم مالک طبقا من النار وکلموا نبیکم. مجھے ان 4 اشخاص کے بارے میں بتاؤ کہ جن کے اوپر سے مالک نے جہنم کے ڈکھن کو ہٹایا تھا. وہ مالک اصل کون ہے؟ مالک جو ہے وہ ایک فرشتہ ہے. کون سا فرشتہ ہے یہ فرشتہ جہنم کا فرشتہ ہے. سمجھ رہے ہیں صاحب؟ جس کے بارے میں جو ہے وہ آیت قرآنی کے وَنَادَوْا یا مالک لِيَقْضِي عَلَيْنَا رَبَّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ. یہ جب جہنم میں ہوں گے تو یہ کہیں گے کہ ندا دیں گے مالک کو کہ مالک تم اپنے رب سے کہو کہ وہ ہمیں موت دے دے، ختم کر دے، تاکہ معاملہ دی اینڈ ہو جائے. یہ مسلسل عذاب جو ہو رہا ہے یہ برداشت نہیں ہو رہا. یہ 4 لوگ کہیں گے. صحیح نا سب؟ قال انکم ماکثون. تو یہاں مالک کیا جواب دے گا؟ نہیں ابھی تم یہیں پر ہی، تمہیں یہی رہنا ہے، تمہارا ٹھکانہ جو ہے وہ یہی ہے. جائیے. تو یہ مالک ہے کہ جو جہنم کے فرشتے ہیں، جہنم کے رکھوالے ہیں. وخبرنی عن منبر نبیکم ای موضع ہوا من الجنہ. تم اپنے نبی کے ممبر کے بارے میں بتاؤ کہ جنت میں کس مقام پر ہوگا. قال علی اول ما کلم اللہ به نبینا قول اللہ تعالی آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ. یہ آیت پڑھی، یہ پہلا کلمہ ہے. قال لیس ھذا اردت. اگرچہ یہ پہلا ہے لیکن یہ وہ پہلا نہیں ہے جس کا میں ارادہ کرتا ہوں، جو میرے ذہن میں ہے وہ یہ نہیں ہے. قال فقول رسول اللہ والمؤمنون کل آمن باللہ. قال ھذا لیس ھذا اردت. میں یہ بھی نہیں کہنا چاہ رہا. قال اترک الامر مستورا. اس بات کو پوشیدہ رہنے دو. یعنی امام نے اسے نصیحت کی کہ اس بات کو پوشیدہ رہنے دو کہ کیا گفتگو ہوئی، سب سے پہلی گفتگو کیا تھی. یعنی جیسے ہی اللہ کے رسول معراج پر پہنچے خدا نے سب سے پہلے کیا کہا، اس بات کو پوشیدہ رہنے دو. اچھا کچھ باتیں رسمی ہیں، کچھ باتیں کیا ہوگی؟ غیر رسمی ہوں گی. اب یہ جو باتیں امیر المومنین نے کہی ہے یہ رسمی بات ہے. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ آفیشیل گفتگو ہے. بھائی معراج میں پہلی بات کیا ہوئی؟ یہ ہوئی، پھر یہ ہوئی. لیکن کچھ غیر رسمی گفتگو ہوتی ہے. جیسی ملاقات ہوتی ہے مثال کے طور پر 2 بڑے لوگوں کے درمیان، تو وہ پہلے کیا آپس میں سلام دعا کرتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ حال احوال پوچھتے ہیں. لیکن یہ باتیں تھوڑی میڈیا پہ آتی ہے. میڈیا پہ کیا بات آتی ہے؟ بھائی سب سے پہلے جو ہے ملکی سطح پہ گفتگو ہوئی، امن کے اوپر بات ہوئی، ہے کہ نہیں یہاں سب؟ تو یہ بھی پہلی بات ہے، وہ بھی پہلی بات ہے. بس فرق کیا ہے کہ ایک رسمی پہلی بات ہے اور ایک غیر رسمی پہلی بات ہے. تو امام نے کہا کہ اترک ھذا الامر مستورا، یہ جو بات ہے اس کو پوشیدہ رہنے دو. قال لا تخبرنی اولست انت ہوا.
آپ ہمیں نہیں بتائیں گے کہ وہی ہیں آپ؟ اب یہاں پر جو ہے وہ امام نے کہا اما اذا ابیت فان رسول اللہ لما رجع من عند ربه والحجب ترفع له قبل ان يسير الى موضع جبرائیل. اب جب پروردگار عالم نے یعنی کہ اللہ کے رسول لما رجع من عند ربه والحجب ترفع له قبل ان يسير الى موضع جبرائیل، کہ جب وہ دوبارہ جبرائیل کی طرف جا رہے تھے تو پردے کیا ہوئے؟ اٹھائے دیے گئے. صحیح ہے. نادا ملک، ایک فرشتے نے ندا دیا احمد. قال لبیک، کیا بات ہے؟ قال ان اللہ یقرأ علیک السلام ویقول اقرأ علی سید الولی منا السلام، کہ اللہ تم پر سلام بھیج رہا ہے اور جو سید الولی ہے اس پر بھی آپ سلام دیجیے گا ہماری جانب سے. قال رسول اللہ من السید الولی، یہ سید الولی ہے کون؟ قال الملک علی بن ابی طالب، یہ علی ابن ابی طالب ہے. قال یہودی صدقت واللہ انی لاجد ذلک فی کتاب ابی، خدا کی قسم یہی وہ بات ہے جو میں سننا چاہ رہا تھا، اور یہی کتاب میرے بابا کی کتاب میں بھی لکھا ہوا ہے یہی بات. فقال علی اما الملک الذي زحم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فملک الموت، یہ ملک الموت ہے کہ جو تیزی سے گزرا، ٹکراتے ہوئے گزر گیا اور اللہ کے رسول کو نہ پہچان سکا اور نہ ہی اس نے سلام کیا. یہ ملک الموت ہے. جاء به من عند جبار من اہل الدنیا قد تکلم بکلام عظیم، یہ ایک جبار، ایک بادشاہ تھا جس کی روح قبض کرنے کے لیے جا رہا تھا. اللہ کی طرف سے حکم تھا کہ اس کی فوراً سے روح قبض کرو. اس نے بہت بڑی گفتگو کی، بہت عظیم گفتگو کی. فغضب اللہ، اللہ غضبناک تھا اس کی گفتگو پر. فزحم رسول اللہ ولم يعرفه، اب وہ جلدی میں گزرا، اللہ کے رسول سے ٹکرایا، بس اس کا ایک ہی ہدف تھا کہ اس کی روح قبض کرنی ہے، اور اللہ کے رسول کو سلام نہیں کیا. فقال جبرائیل یا ملک الموت، اب اس وقت جناب جبرائیل نے ملک الموت سے کہا کہ اے ملک الموت، ھذا رسول اللہ احمد حبیب اللہ، یہ جس کے پاس سے آپ گزرے ہیں یہ اللہ کے رسول خدا کے حبیب محمد ہیں، احمد ہیں. فرجع الیہ فلصق به واعتذر، فوراً سے واپس پلٹے، تھاما اور اعتذار کیا، معذرت کی کہ بہت جلدی میں تھا، اور معذرت سنایا کہ میں اس بادشاہ کی جو ہے روح قبض کرنے کے لیے جا رہا تھا. وقال یا رسول اللہ انی آتیت ملکا جبارا قد تکلم بکلام عظیم فغضبت ولم اعرفک فاعذرہ، کہ یا رسول اللہ میں ایک جابر بادشاہ کی روح قبض کرنے کے لیے جا رہا تھا کہ جس نے ایک بہت بڑی بات کی جو اللہ کو پسند نہیں آئی، مجھے بھی بہت غصہ آیا، میں اس کی روح قبض کرنے جا رہا تھا، بہت تیزی میں تھا تو میں آپ کو نہیں پہچان سکا، تو لہٰذا اللہ کے رسول نے اس کی معذرت کو قبول کیا. وَأَمَّا الْأَرْبَعَةُ الَّذِينَ كَشَفَ عَنْهُمْ مَالِكٌ طَبَقًا مِنَ النَّارِ، اب یہ وہی مالک کہ جو جہنم کا فرشتہ ہے، یہ وہ چار لوگ کہ جن کے جو جہنم میں تھے اور مالک نے اس جہنم کے ڈھکن کو ہٹایا تھا. فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ مَرَّ بِمَالِكَ، اللہ کے رسول جو ہے وہ مالک کے پاس سے گزرے. یہ معراج کا سارا واقعہ ہے. وَلَمْ يَضْحَكْ مُنْذ خُلِقَ قَطْ، جب سے مالک کو خلق کیا گیا کبھی مسکرائے نہیں. ظاہر ہے جہنم کے فرشتے کی ہیبت ہے، یعنی مالک، اب یہ اس روایت کے اندر جو ہے وہ اتنا تفصیل کے ساتھ نہیں لکھا ہو. بعض جو معراج کی روایتیں ہیں خود اللہ کے رسول نے کہا یہ کون ہے بھائی، یہ کس سے ملاقات ہو رہی ہے، مجھے یہاں سے لے کے چلو. یعنی بندے کے چہرے پہ اتنا ہیبت، اتنا یعنی کبھی مسکرایا نہ ہو جو بندہ، اس کے چہرے کو آپ دیکھیں تو آپ بھی بولیں گے کہیں اور چلیں. تو یہ فرشتہ جو ہے وہ عذاب کا فرشتہ ہے، اس کے دل میں رحم نہیں ہے، بالکل بھی رحم نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں آگے سب؟ جب سے خلق ہوا ہے کبھی مسکرایا نہیں. فقال له جبرائیل یا مالک ھذا نبی الرحمہ محمد، اے مالک یہ نبی رحمت ہے، محمد ہیں. فتبسم فی وجہہ، تھوڑا سا مسکراہٹ چہرے پہ لے آئے تاکہ رک سکے. سمجھ رہے ہیں آگے سب؟ ولم یتبسم لأحد غیرہ، اس کے علاوہ کبھی بھی مالک کسی کے لیے بھی نہیں مسکرائے، صرف اللہ کے رسول کے لیے مسکرائے. فقال رسول اللہ مرہ ان یکشف طبقا من النار، اللہ کے رسول نے جبرائیل سے کہا کہ اس کو حکم دیں کہ یہ جہنم کا جو دروازہ ہے یا جو ڈھکن ہے اس کو کھول دے، میں دیکھنا چاہتا ہوں. فکشف طبقا فاذا قابیل و نمرود و فرعون و حامان، یہ اپنی اپنی امتوں کے چار لوگ ہیں کہ جو جہنم میں تھے، جل رہے تھے. فقالوا یا محمد اسأل ربک ان یردنا الی دار الدنیا، کہ اے محمد اپنے رب سے سوال کیجئے، التجا کیجئے کہ ہمیں دوبارہ دنیا کی طرف پلٹا دے. حتی نعمل صالحا، تاکہ ہم نیک اعمال کو انجام دیں. فغضب جبرائیل، جبرائیل غضبناک ہوئے. فقام بریشۃ من ریش جناحہ فرد علیہم طبق النار،
جناب جبرائیل جو ہے وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے اپنے پر کے پروں میں سے ایک پر اس ڈکھن پر مارا، وہ ڈکھن دوبارہ سے بند ہو گیا، وہ قبض دوبارہ سے بند ہو گیا۔ جناب جبرائیل علیہ السلام کی جو ایک جسامت ہے، روحانی جسامت ہے، وہ یعنی ان کا جو ایک پر ہے وہ اس پوری دنیا سے بڑا ہے، یعنی اتنے زیادہ جو ہے وہ جناب جبرائیل طاقتور اور پاورفل۔ یہ عجائب الملکوت ایک بڑی بہترین کتاب ہے جس میں تمام فرشتوں کے بارے میں آپ کو ملے گا، کس فرشتے کی جسامت کتنی ہے، پھونک کون مارے گا آخر میں، جناب اسرافیل علیہ السلام۔ جناب جبرائیل کے بارے میں نے کیا کہا کہ اگر وہ ایک پر اپنا کھول دیں تو اس دنیا سے بڑا ہے، لیکن جناب اسرافیل اتنے بڑے ہیں کہ جناب جبرائیل کو ایک قدم سے ان کے چہرے تک پہنچنے میں کافی ٹائم لگ جاتا ہے اڑ کر، یعنی اتنے جسامت میں جو ہے وہ جناب اسرافیل علیہ السلام اتنے بڑے ہیں۔ ایک دفعہ اللہ کے رسول جو ہے وہ اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اپنے اصحاب کے ساتھ، جناب اسرافیل جب سے خلق ہوئے ہیں کبھی اپنی جگہ سے نہیں ہلے، بڑی شخصیت کہاں ہلے گی، یعنی جس کی پھونک مارنے سے پوری دنیا پورا عالم تباہ ہو جائے، وہ پھر کتنا بڑا ہوگا اس کا اندازہ آپ لگا لیجئے، کبھی نہیں ہلے اپنی جگہ سے، وہ 7ویں آسمان پہ ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول جو ہے اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، آسمان کی طرف دیکھا، چہرہ لال ہو گیا، پھر جو ہے دوبارہ مسکرانے لگے اور پھر صحیح ہو گئے۔ اصحاب نے کہا یا رسول اللہ ماجرا کیا ہے؟ کہا کہ ابھی جو ہے وہ اسرافیل 7ویں آسمان سے پہلے آسمان پر آئے تو میں سمجھا کہ قیامت آ گئی، لیکن جب اسرافیل نے مجھے کہا کہ یا رسول اللہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اگر کوئی کام ہو تو مجھے بتائیے، تو میں نے کہا بھائی جہاں سے آئے ہو وہاں چلے جاؤ نہیں، میں آپ کو لطافتاً یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے رسول نے یہی کہا ہوگا کہ بھائی جہاں سے آئے ہو وہاں چلے جاؤ۔ تو جناب اسرافیل علیہ السلام نے ایک قدم پہلے آسمان پہ رکھا اور دوسرا قدم 7ویں آسمان پہ رکھا اور چلے، کہاں پہلا آسمان کہاں 7واں آسمان، سمجھ رہے ہیں؟ تو پھر اللہ کے رسول خوش ہو گئے کہ بھائی قیامت ابھی دور ہے تھوڑی سی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جناب جبرائیل علیہ السلام نے اپنے ایک پر میں سے، اپنے پروں میں سے پر کا ایک پر وہ اس ڈکھن پر مارا تو ڈکھن بند ہو گیا۔ وہ ڈکھن کتنا بڑا ہوگا، جہنم کا ڈکھن ہے، کوئی چولہے کا نہیں ہے، چھوٹا سا چولہا چل رہا ہو، سمجھ رہے ہیں صاحب؟ تو میں اس لیے ان کی جو ہے وہ جسامت کو آپ کے سامنے بیان کر رہا تھا کہ جناب جبرائیل کوئی ایسے نہیں ہے کہ میرے اور آپ جیسے وہ تھوڑا سے پر نکلے گا سائڈوں سے، ایسا نہیں ہے۔ وَأَمَّا مِنبَرُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فَإِنَّ مَسْكَنَ رسول اللہ جنت عدن، جنت عدن جو ہے وہ سب سے اعلیٰ ترین جنت جو ہے وہ اللہ کے رسول کا مسکن ہوگا، وہیں رہیں گے اللہ کے رسول۔ وہی یہ جنت خلقها اللہ بیدہ ومعہ فیہا 12 وصیہ، یہ وہ جنت ہے جسے پروردگار عالم نے خود اپنی نگرانی میں خلق کیا، اور اس جنت میں کون رہیں گے؟ اللہ کے رسول رہیں گے اور ساتھ ان کے 12 امام رہیں گے۔ فوقہ قبہ، اس کے اوپر ایک قبہ ہوگا، یقال لہا قبۃ الرضوان، اسے قبۃ الرضوان کہا جائے گا۔ وفوق القبۃ الرضوان منزل یقال لہ وسیلہ، اور اس قبے کے اوپر بھی ایک مقام ہوگا جسے وسیلہ کہا جائے گا۔ لیس فی الجنہ منزل یشبہہ، اور ایسی کوئی جگہ جنت میں نہیں ہوگی جو اس سے شباہت رکھتی ہو، یعنی میں آسان الفاظ میں کہوں کہ جنت کا سب سے ٹاپ ایریا ہوگا جسے ہم روف کہہ سکتے ہیں، جنت کی چھت کہہ سکتے ہیں، کہ اس سے اوپر اور کوئی جگہ جنت میں نہیں ہوگی۔ وَهُوَ مِنبَرُ رسول اللہ، اور اللہ کے رسول کا ممبر وہی ہوگا۔ قال یہودی صدقت واللہ انہ لفی کتاب ابی داود، اس یہودی نے کہا کہ اے امیر المومنین آپ نے جو کہا سچ کہا، اور یہی چیز جو ہے وہ میرے بابا کی کتاب داؤد کی کتاب میں موجود ہے۔ یتوارثونہ واحد بعد واحد، یہ جو سلسلہ ہے کتاب کا اور اس کے بعد ایک یہ وراثت میں ملتا ہے، یہ نبیوں کا سلسلہ پہلے سے چلتا آ رہا ہے۔ نبی تو کتاب بھی چھوڑ کے جاتے تھے، جیسے جو ہے وہ ان کے بیٹے وراثت میں لے لیا کرتے تھے، ہے کہ نہیں آگا سب؟ یہ چیزیں تو پہلے سے چلتی آ رہی۔ یہ عیب ہے کہ انسان کہیں کہ نبی اپنے بعد کوئی بھی چیز وراثت میں نہیں چھوڑتا، یہ عیب ہے، صحیح نا آگا سب؟ جی، واحد بعد واحد حتی صار الیہ، یہاں تک کہ وہ کتاب کہاں تک پہنچی؟ مجھ تک پہنچی۔ ثم اخرج کتابا فیہ ما ذکرہ مستورا بخط داؤد، اس نے اس کتاب کو نکالا، اس کتاب میں جناب داؤد کا خط موجود ہے، یعنی ان کی لکھاٹ موجود ہے۔ ثم قال مد یدیک فانا اشهد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا رسول اللہ وانہ الذی بشر به موسیٰ واشهد انک عالم هذه الامہ وصی رسول اللہ، آپ اپنے ہاتھ کو آگے بڑھائیے، مجھے اسلام لے کر آنا ہے۔ وہ اسلام لے کر آیا، سمجھ رہے ہیں سب؟ نہ کہ صرف اس طرح اللہ کے رسول تک، بلکہ کہا کہ آپ اللہ کے رسول کے وصی ہیں۔ قال فعلمہ امیر المومنین شرائع الدین، امیر المومنین نے کیا سکھایا؟ احکام دین سکھائے۔ اب یہاں پر مصنف جو ہے وہ تمام وہی باتیں جو ہم مختلف انداز میں
اپنے مباحثے کے درمیان کہہ چکے ہیں فتأملوا یا معاشر الشیعہ رحمہم اللہ ما نطق به کتاب اللہ عز وجل وما جاء عن رسول اللہ الی آخرہ. اب یہاں پر جو دوسرا پیراگراف ہے ہم اس کی طرف آئیں گے. وَلَيْسَ بَيْنَ جَمِيعِ الشِّيعَةِ مِمَّنْ حَمَلَ الْعِلْمَ وَرَوَاهُ عَنِ الْأَئِمَّةِ خِلَافٌ. اب یہاں پر کون کہہ رہا ہے؟ یہ شیخ النعمانی، شیخ محمد ابن ابراہیم بن جعفر النعمانی، جو کہ ہمارے اوائل کے علماء میں سے ہیں. اوائل یعنی آغا کلینی کے دور کے ہیں، بلکہ آغا کلینی کے شاگردوں میں سے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے شیعوں کے درمیان کوئی بھی اختلاف نہیں ہے. اس چیز میں فی ان کتاب سلیم بن قیس الہلالی اصل من اکبر کتب الاصول، کہ کل کتاب سلیم بن قیس الہلالی جو ہے وہ اصل ہے اور اکبر کتب الاصول، اور جو کتب اصول حدیثیہ ہے ان میں سب سے بڑی کتاب ہے کتاب سلیم بن قیس الہلالی التی رواہا اہل العلم، کہ جنہیں اہل علم نے اس کتاب سے روایت کو نقل کیا ہے. ومن حملت حدیث اہل البیت علیہم السلام واقدمها، سب سے بڑی کتاب ہے اور سب سے قدیم کتاب ہے کتاب سلیم بن قیس الہلالی، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ پہلی کتاب ہے، شیعوں کی حدیث کی پہلی کتاب ہے. لأن اب یہ شیخ محمد ابن ابراہیم بن جعفر النعمانی، اب جو کہ 360 ہجری کے ہیں، اوائل کے علماء میں سے ہیں، ان کے دور تک ان کی بات سے اتنا تو ثابت ہوتا ہے کہ اس دور تک کتاب سلیم بن قیس الہلالی پر علماء شیعہ کا اجماع تھا کہ یہ کتاب جو ہے بالکل صحیح ہے. نہ کہ صرف اجماع تھا بلکہ علماء اس کتاب سے روایتیں نقل کیا کرتے تھے. آپ میں سے جن لوگوں نے کتاب فرات الکوفی پڑھی ہے، ہمیں وہاں بھی روایتیں ملی سلیم بن قیس الہلالی کی. اور اگر آپ تفسیر امام حسن عسکری پڑھیں گے تو اس میں بھی آپ کو وہاں سے روایتیں نقل ملیں گی. تفسیر قمی میں بھی آپ کو روایتیں ملیں گی. اور اسی طرح کتاب الغیبہ جو کہ اوائل کی کتب میں سے، یہاں پر بھی آپ کو کئی ساری روایتیں کتاب سلیم بن قیس سے ملیں گی. کیوں؟ کیونکہ علماء اس زمانے میں اس کتاب پر بہت زیادہ اعتماد کیا کرتے تھے. کم سے کم 4 ہجری تک تو یہ ماجرا اس طرح سے تھا. لأن جميع ما اشتمل عليه هذا الاصل. اب دیکھیں، ایک ہے کتب الاصل. کتب الاصل حدیث کی وہ کتاب ہے کہ جو ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے دور میں لکھی گئی، مثلا کسی راوی نے لکھی یا کسی نے کسی راوی سے نقل کیا، یعنی اصل کتابیں ہیں جو اہل بیت علیہ السلام کے دور میں لکھی گئی کتابیں ہیں، یا کسی راوی نے یا کسی تابعی نے اس کتاب کو لکھا، یہ کتاب اصل ہے. اس کے بعد دور شروع ہوا غیبت صغریٰ کا. اصول کافی جو ہے جسے ہم کتب اربعہ کہتے ہیں، یہ وہ کتابیں ہیں کہ جو ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے غیبت کے زمانے میں، یعنی غیبت صغریٰ کے زمانے میں لکھی گئی کتابیں. اور یہ جو کتابیں 4 ہیں، انہوں نے جو اصول تھی ہماری ان سے حدیث نقل کی، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 600 کتابیں تھیں ہماری اصل. سمجھ رہے ہیں سر؟ جن میں سے بعض اصل ہم تک پہنچی اس زمانے میں، اور بعض اس زمانے میں ان کے پاس تھی، شیخ کلینی کے پاس موجود تھی، شیخ طوسی کے پاس. جی آگے سر. 400 اصول 400 تو 400 کتاب ہے. احسن تو جيد. لأن جميع ما اشتمل عليه هذا الأصل إنما هو عن رسول الله وعن أمير المؤمنين والمقداد وسلمان الفارسي وأبي ذر ومن جرى مجراهم ممن شهد رسول الله وأمير المؤمنين وسمع منهما. کہ یہ جو کتاب ہے، یہ جو اصل ہے، اس میں کیا ہے؟ ہوا عن رسول اللہ، اللہ کے رسول سے روایت نقل ہے، امیر المومنین سے ہے، مقداد سے ہے، سلمان الفارسی سے ہے، ابی ذر سے ہے، ومن جرى مجراهم، اور اسی طرح دیگر اصحاب سے ہے جو انہی کے برابر کے ہیں. ممن شاہد رسول اللہ، کہ جنہوں نے اللہ کے رسول کا مشاہدہ کیا، امیر المومنین کا مشاہدہ کیا اور ان دونوں سے روایتوں کو سنا. تو اس کتاب میں یہ روایتیں موجود ہیں. وهو من الاصول التي يرجع الشيعة او ترجع الشيعة اليها ويعول عليها، یہ ان کتابوں میں سے ہے کہ جس کی طرف شیعہ رجوع کرتے ہیں اور اس پر اعتماد کرتے ہیں. وانما اوردنا بعض ما اشتمل عليه الكتاب وغيره من وصف رسول الله لائمه 12 ودلالتهم عليه وتقريره ذکر عدتهم وقوله الى اخره. ہم نے بھی اسی کتاب سے کچھ روایتوں کو نقل کیا کہ جس میں جو ہے وہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی تعداد کو بتایا، ان کی صفت کو بیان کیا گیا ہے. سمجھ رہے ہیں آگے سب؟ اس کے بعد ہے فصل فی ما روی ان الائمہ 12 من طریق العامہ. اب تک گفتگو کہاں سے ہوئی کہ امام 12 ہیں، صحیح ہے، اور یہ کس کے ذریعے سے؟ یعنی خاصہ، طرق الخاصہ. اب طرق العامہ ما يدل علیہ من القرآن والتورات. اچھا، اب یہ ہم جو برادران اہل سنت ہیں ان کے مصادر کو بیان کریں گے کہ جن میں ذکر ہوا ہے کہ ائمہ کی جو تعداد ہے وہ کتنی ہے؟ 12 ہے. لا تعداد نہیں ہے، ایک کے بعد ایک بنا جا رہے ہیں، نہیں ایسا نہیں. کتنی ہے؟ 12 ہے. جی. سمعت رسول اللہ یقول یکون بعدی 12 خلیفہ کلهم من قریش. میرے بعد 12 خلیفہ ہوں گے اور سب کے سب کہاں سے ہوں گے؟
قریش میں سے. ولما رجع الى منزله اتته قریش ثم يقول له ثم ماذا يكون ماذا. جب اللہ کے رسول دوبارہ اپنے گھر کی طرف تشریف لے گئے، قریش آئے، اس کے بعد کیا ہوگا، 12 خلفاء کے بعد کیا ہوگا، کہا ثم یکون والحرج، یعنی 12ویں خلیفہ کے بعد جو ہے ایک خون ریزی ہوگی، فساد ہوگا، صحیح، مسلمانوں میں تفرقہ ہو جائے گا. یہ سب چیزیں جو ہے وہ قریش کے بارے میں ہے. اس کے بعد والی روایت یکون بعدی 12 خلیفہ ثم تکلم بشیء لم افہمہ. راوی کہتا ہے جابر بن سمرہ، یہ اہل سنت کے بزرگان میں سے ہیں، محدثین میں سے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میرے بعد 12 خلیفہ ہوں گے، ثم تکلم بشیء لم افہمہ، اس کے بعد کچھ کہا جو میں نہیں سمجھ سکا. فقال بعضهم سألت القوم فقالوا قال كلهم من قریش. جب میں نے لوگوں سے پوچھا کیا کہا تھا اللہ کے رسول نے، تو لوگوں نے مجھے بتایا کہ كلهم من قریش، کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ وہ سب کے سب خلیفہ کہاں سے ہوں گے، قریش میں سے ہوں گے. اچھا، اسی کے بعد یہی راوی ہیں جابر بن سمرہ. اب آپ دیکھیں گے سند میں تبدیلی ہے، سند ایک نہیں ہے، راوی ایک ہے مگر سند کیا ہے، مختلف ہے. ذکر ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ قال لا يزال اہل الدین ينصرون على من ناواهم الى 12 خلیفہ، کہ دیندار لوگ دین کے دشمنوں کے خلاف کھڑے رہیں گے، دین کی حمایت کرتے رہیں گے یہاں تک کہ 12 خلیفہ آ جائے، یعنی 12 خلیفہ ہوں گے. فجعل الناس يقومون ويقعدون، لوگ کھڑے ہو رہے تھے، بیٹھ رہے تھے. فتکلم بکلمۃ لم افہمها، تو اسی درمیان اللہ کے رسول نے کوئی گفتگو کی جو میں نہیں سمجھ سکا. قلت لابی او آخر، میں نے اپنے والد سے پوچھا یا کسی اور سے پوچھا، ای شیء قال، کہ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا. قال كلهم من قریش، تو اس نے کہا کہ اللہ کے رسول نے بعد میں فرمایا تھا کہ یہ 12 خلیفہ کس میں سے ہوں گے، قریش میں سے ہوں گے. جید. اس کے بعد والی روایت بھی جو ہے وہ دوسرے راوی سے، عن ربیعہ بن سیف كنا عند شفیع الصبحی قال سمعت عبد اللہ بن عمر، یعنی خلیفہ ثانی کے صاحبزادے عبداللہ بن عمر جو کہ مسلمانوں کے درمیان بہت معتبر ہیں. یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ یقول یکون خلفی 12 خلیفہ، کہ میرے خلیفہ کتنے ہوں گے، 12 ہوں گے. تو اب تک یہ بات تو سمجھ میں آ گئی کہ اللہ کے رسول کے بعد 12 خلیفہ ہوں گے. انشاءاللہ اس کو مزید آگے بڑھائیں گے کل انشاءاللہ. والحمد للہ رب العالمین.